کام ہے. بولو کہاں پہ؟ ایک بوڑھی عورت ہے ساتھ میں. بولو نا عورت کیسی ہے؟ بوڑھی بیوہ عورت 80 سال کی بوڑھی عورت, ہاتھ میں ڈنڈا ہے, بہت بری عورت ہے, اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں. بولو اس عورت کا آگے پیچھے کوئی نہیں. وہ کوئی مکے میں کوئی کونے وونے میں کئی جھوپڑے ووپڑے میں رہتی ہے, لیکن 80 سال کی بوڑھی اماں ہے اور ایمان قبول نہیں کیا. وہ اور اس زمانے میں جو بیوہ عورتیں ہوتی تھی نا, وہ کچھ لوگ پیسہ دے دیتے تھے تو اس زمانے کی بیوہ عورتیں کیا کرتی تھی, بازار میں جاتی تھی اور 4-5 مہینے کا اناج ساتھ میں خرید لیتی تھی اور خرید کے گھر میں لا کے رکھ دیتی تھی. بھائی بار بار بوڑھی عورت کہاں بازار جائے گی اور کہاں وہاں پہ سامان اٹھائے گی. تو ایک 80 سال کی بوڑھی عورت اپنے گھر سے نکلی. بولو کہاں پر پہنچی؟ اور 2 ٹھیلے بھر کے سامان خریدا. بولو 2 ٹھیلے بھر کے. اب بیچاری بوڑھی عورت, ہاتھ میں ڈنڈا ہے, اس کو سنبھالے کہ ٹھیلا سنبھالے. وہ بیچاری کیا کرے معلوم ہے, ایک ٹھیلا ہاتھ میں ریوے, ڈنڈا ہاتھ میں ریوے, اور دھیرے دھیرے چلے. 10 قدم جا کے ٹھیلا رکھ دیا, پھر واپس وہاں سے آئی, دوسرا ٹھیلا اٹھایا اور دوسرے ٹھیلے کو لے جا کے وہاں پہ رکھا. دونوں ٹھیلے جمع ہو گئے نا. اب وہ بوڑھی اماں بیٹھ گئی, تھوڑا سانس لیتی ہے, اس کے بعد میں پھر دھیرے سے اٹھتی ہے, پھر ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے, اور مکے کا بازار بھرا پڑا ہے, مار دور سے بچے آ رہے جا رہے, سب دیکھ رہے, لیکن وہ جاہلیت کا دور ہے, دیکھ رہے چلے جا رہے. میرے دوستو آپ کو تعجب ہوگا, اسی وقت وہاں سے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, بولو 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 صلی اللہ, ہمارے نبی کی نظر پڑی اس عورت کے اوپر. حالانکہ سب کی نظر پڑ رہی, ہمارے نبی کی نظر پڑی, آنکھوں میں آنسو بھرا ہے. ہمارے نبی نے جو جملے کہے نا وہ سننا, اسی لیے میں نے واقعہ شروع کیا. ہمارے نبی دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ یا اماں, یا اماں ای شیء تفعلی, یا اماں ای. ہمارے نبی نے یہ نہیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے, اماں رہتی کہاں ہو, اماں کہاں سے, اماں کون سے خاندان کی ہے, اونچے خاندان کی کہ چھوٹے خاندان کی, بڑے خاندان کی کہ نچلے خاندان کی. ہمارے نبی کا جملہ سننا, آنے کے ساتھ کہا یا اماں, اے میری ماں, اے میری ماں کیا کر رہی ہو, ماں کیا کر رہی ہو. تو جو بوڑھی اماں نے دیکھا, اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر چمکنے والا چہرہ کون سا ہوگا. وہ بوڑھی اماں نے دیکھا تو چوکی, کہا بیٹا تو جوان دکھتا بیٹا, یہ 2 ٹھیلے میرے سے اٹھائے نہیں جاتے, اگر ایک ٹھیلا تو اٹھا لے, ایک ٹھیلا میں اٹھا لوں, میرے گھر تک پہنچا دے, میرے گھر تک پہنچا دے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ماں میں نے تمہیں ماں کہا اور تم نے مجھے بیٹا کہا. اور کوئی بیٹا اپنی ماں کو بولے گا کہ ایک ٹھیلا تم اٹھاؤ ایک ٹھیلا میں اٹھاؤ؟ ارے ہمارے نبی نے دونوں ٹھیلے لے لیے, ایک اپنے اس کندھے مبارک پر رکھا, ایک اس کندھے مبارک پر رکھا, اور لے کر چلنا شروع ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اب سننا, وہ تو بوڑھی عورت تھی. ارے بولو عورت کیسی تھی؟ بوڑھی تھی. اور بوڑھے لوگ دعا دیتے, وہ بوڑھی عورت پیچھے سے بہت دعا دے, لیکن دعا دیتے دیتے وہ بوڑھی اماں کیا بولی معلوم ہے, اے بیٹا تھک گیا ہوگا, اے بیٹا بہت دور سے چل رہا ہے, گرمی بھی بہت ہے, تھک گیا ہوگا, تھوڑی دیر آرام کر لیتے. ہمارے نبی یوں پیچھے مڑے اور کہا اماں یہ تمہارا بیٹا تھکا نہیں ہے, اگر آپ تھکی ہو نا آ جاؤ, آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا دو, آ جاؤ میری اماں آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا دو. ارے وہ اماں اتنی خوش ہو گئی, بیٹا تو تھکا نہیں تو چلتا جا چلتا جا. معلوم نہیں مکہ کے کونے میں کہاں جا کے گھر تھا, وہاں جا کے بوڑھی اماں نے تالا کھولا, دروازہ کھولا اور کہا یہاں پہ سامان رکھ دے. ارے ہمارے نبی نے بولو دونوں ٹھیلے, اور دونوں ٹھیلے رکھنے کے بعد ہم ہوتے تو کتنی پنچات کرتے. تمہیں کاتھی آوا, تمہارو کا ریوانو, تمہارا ہسبینڈ کا چھے, ہے نا, ہم کو اس کے بغیر تو پیٹ میں دکھتا ہے, رات کو نیند نہیں آوے ہم کو. ہمارے نبی نے دیکھو کیسے اخلاق بتائیوں, ٹھیلا رکھا, کہا اماں آئندہ کوئی بھی کام ہو میرا چہرہ یاد ہے, مجھے بلا لینا. بولو مجھے بلا. تو بوڑھی اماں نے وہ کپڑا جو پہنی تھی نا, کہتی رک بیٹا رک, اور یوں کیا اور پیسے نکالے. اس زمانے میں درہم چلتے تھے, چاندی کے سکے نکالے, کہا لے یہ مزدوری لے کے جا. ہمارے نبی روئے اور روتے روتے کہا میں جب تمہیں ملنے آیا تو میں نے ماں کہا تھا, تم نے مجھے بیٹا کہا تھا, میں نے ماں کہہ کے پکارا تھا, تم نے بیٹا کہہ کے پکارا تھا, آج ماں بیٹے کو مزدوری دے دی. ماں ہو کے تم نے اگر مجھے بیٹا مانا اور میں نے تمہیں ماں مانا تو تم مجھے مزدوری دیتی ہو. تو وہ کہنے لگی بیٹا معاف کرنا, میرے کو نہیں معلوم تو اتنا اچھا ہے. یہ بول کر ہمارے نبی بولو جان, جیسا جانے لگے تو بوڑھی اماں نے کہا اے بیٹا ادھر تو آ, ادھر تو آئے. ہمارے نبی آئے, کیا کام ہے؟ کہا بیٹا تو پیسے تو نہیں لیتا, اس لیے کہ تو بیٹا بن گیا, میں تیری ماں بن گئی,
تو پیسے تو نہیں لیتا, لیکن بوڑھی اماں بہت 80 سال کا تجربہ, وہ بوڑھی اماں کیا کہتی ہے, بیٹا ایک نصیحت تو سن کے جا, ایک نصیحت, بوڑھی عورت ہو, ایک نصیحت تو سن کے جا. ہمارے نبی قریب آ گیا, ہاں 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 اماں بتاؤ نا کیا نصیحت. کہا بیٹا مکے میں ایک آدمی آیا ہے, نام محمد ہے, اس سے کبھی ملاقات مت کرنا. مکے میں ایک آدمی آیا ہے, بولو نام. تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں یوں آنسو آیا. کہا اماں کیوں نہیں کرنا ملاقات. کہا بیٹا تیرے کو نہیں معلوم, یہاں سب لوگ جادوگر بولتے ہیں, محمد کو جادوگر بولتے. کتنے لوگ تو کہتے وہ نجومی ہے, اور کتنے لوگ تو کہتے وہ مجنون ہے. مجنون سمجھ میں نہیں آتا ان کو, مجنون ہے وہ. کوئی کہتا مجنون ہے, کوئی کہتا کہ وہ جادوگر ہے, کوئی کہتا کہ وہ نجومی ہے. اسے بوڑھی اماں کہتی دیکھ میں تو 80 سال کی بوڑھی ہوں, مکہ میں کبھی ایسا ہوا نہیں, لیکن یہ آدمی سے بچ کے رہنا, نام اس کا محمد ہے. بولو نام اس کا. ہمارے نبی کے دونوں آنکھوں میں آنسو تھے. سچ بتاؤ ہم ولساڈ والے وہاں ہوتے تو وہ دونوں ٹھیلے اٹھا کے وہاں رکھ کے آتے, جا لے کے آ وہاں سے. یا معلوم نہیں کیا بولے ہوتے. ہمارے نبی نے کیا جواب اور کیسے جواب دیا ہوگا میرے پیاروں, اتنے بڑے نبی نے ایسا جواب کیسا دیا ہوگا. کہا ماں اچھا ہوا سمجھا دیا, اچھا ہوا, واقعی میرے کو کوئی سمجھاتا ہی نہیں, تم نے اماں ہو کہ کتنی بڑی بات بتا دی. محمد سے نہیں ملنے کا نا, نہیں ملوں گا میں محمد سے نہیں. لوگ کیا جادوگر کہتے, نجومی کہتے, مجنون کہتے, ٹھیک ہے میں ملاقات نہیں کروں گا, میں ملاقات نہیں کروں گا, لیکن اماں میرے کو اجازت دو میں یہاں سے جاؤں. جب وہ بوڑھی اماں نے کہا جاؤ, تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ بوڑھی اماں سمجھ گئی, پھر سے بلایا, ادھر آؤ, تمہارا نام کیا ہے. تو ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا, اماں میں نے تمہارا نام پوچھا, بتاؤ پوچھا ہمارے نبی نے. نہیں اماں میں نے تمہیں ماں کہہ دیا, تم نے بیٹا کہہ دیا, اس سے بڑا کون سا رشتہ ہوگا کہ تم میری ماں بن گئی, میں تمہارا بیٹا بن گیا, نہ میں نے نام پوچھا, تو میرے نام کی کیا ضرورت ہے. تو اماں کہتی نا تو نے مجھے ماں بولا, بیٹے کا نام تو معلوم ہونا چاہیے نا. بس ہمارے نبی روئے, روتے روتے کہا محمد. بولو کیسے درد سے کہا ہوگا, میرا نام محمد. جس سے تم ملنے منع کرتی ہو نا وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے, لیکن ماں میری طرف سے تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. کیا جملہ ہوگا, ماں مجھے معاف, اگر میری طرف سے تکلیف پہنچی تو معاف کر دینا, لیکن محمد میں ہی ہوں. لوگ مجھے ہی جادوگر کہتے ہیں, لوگ مجھے ہی نجومی کہتے ہیں, لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں, لیکن میں تو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آگے کچھ نہیں کہتا, میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا, لیکن لوگ مجھے جو چاہے وہ کہتے ہیں, لیکن میں محمد ہوں. میری طرف سے تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کرنا. وہ بوڑھی عورت نے کیا جواب دیا, تم محمد ہو. اگر تم محمد ہو تو یہ بوڑھی ماں کہتی اللہ پورے مکے کو جادوگر بنا دے. اگر یہی محمد جادوگر ہے تو اوپر والا پورے مکے کو جادوگر بنا دے, پورے مکے کو نجومی بنا دے, پورے مکے کو مجنون بنا دے. اور وہ اماں کہتی ہے بیٹا میں سمجھ گئی, جو کلمے کی تو دعوت دیتا ہے ہاتھ بڑھا, میں وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. اور وہ ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہے, اور کیا جملہ بولتی ہے معلوم, وہ ماں بولتی ہے ارے ہزاروں ماؤں کو دیکھا جو بیٹے پر احسان کرتی ہے, تو وہ بیٹا ہے جو ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے. اپنی ماں کو تو نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا, تو نے صرف میرا ٹھیلا نہیں اٹھایا, میرا بوجھ نہیں اٹھایا, تو نے جہنم سے ہٹا کر میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. میرے دوستو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, ہمارے نبی کا اس عورت کے ساتھ کیا رشتہ تھا, کیا رشتہ تھا. ماں تھی حقیقت میں. ہمارے نبی کی اماں تو بہت پہلے انتقال کر گئی. ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہوئے, 6 سال کے تھے تو ماں رخصت ہو گئی تھی. یہ ماں تو نہیں تھی, کوئی خاندان بھی نہیں تھا, لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے وہ اخلاق دیے, کہ ایک بوڑھی ماں نے ایمان قبول کر لیا. اور میں سچ کہتا ہوں میرے پیارو, اسلام دھرم بہت اچھا ہے, لیکن ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہم بولتے ہیں, سب سے زیادہ ریاض کا کاروبار ہم کرتے ہیں, سب سے زیادہ دھوکہ ہم دیتے ہیں, سب سے زیادہ آنکھوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں, سب سے زیادہ کانوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں, ہزاروں لوگوں کی برائی کرتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کسی کی بد دعا نکل جائے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو کون کون تیار ہے بھائی, آج دل کو صاف کریں گے انشاءاللہ, کریں گے.
کتنے لوگ بیٹھے معلوم ہے، میں اس سے بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہا نانا اپن بات نہیں کرے، 2 سال ہو گئے، اپنی ناک تو جھکے نہیں. اس کو آنا ہو تو 10 مرتبہ آ کے معافی مانگے، اور وہ بیچارہ معافی مانگنے آتا نا، نانا میں معاف نہیں کروں گا، ارے تیرے کو قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گا. تو میرے دوستو یہ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ نہیں ہم لوگ یہ اپنے آپ کو میں کچھ ہوں، یہ کہاں سے آیا؟ نہیں میں ایک بات بتاتا ہوں، میں کچھ ہوں یا آپ کچھ ہے، کیا ہے ہم لوگ؟ نہیں بتاؤ نا کیا ہے؟ ہم پیدا کس سے ہوئے؟ کس سے پیدا ہوئے؟ یہ ہمارا باپ جو ہے نا، اس کے منی کا جو قطرہ، منی تو سمجھتے ہو نا، منی تو سمجھتے ہو نا، منی کا قطرہ. اور ہماری ماں کو جب پیریڈ آیا نا، پیریڈ میں جو خون آتا نا، اس خون کے قطرے سے اور باپ کے منی کے قطرے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھمنڈ مت کرنا، اس لیے کہ تیری اصلیت کو دیکھ لے. ماں کا ناپاک خون اور باپ کے منی کا ناپاک قطرہ، اس سے اللہ نے پیدا کیا. اللہ کہتا الم یکن نطفہ من منی یمنی ثم کان علقہ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. آج پیسے آ گئے، تھوڑا گھر مل گیا، اچھی بیوی مل گئی، بچے مل گئے، تو میرے دوستوں کسی غریب کو دیکھنے کو تیار نہیں. قربانی کا گوشت بھی تو جمع ہوئے گا نا گھر میں. میرے پیارو، میں نے کچھ دن پہلے سنا ایک بہار کے مولانا آئے تھے، روتے روتے کہتا تھا مولانا کیا عید ہماری، کیسی عید ہماری؟ کہا ہمارا پورا گاؤں پانی میں برباد ہو گیا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی. وہ عورت کیا عید منائے گی جس کا 3-4 دن پہلے شوہر دنیا سے گزر گیا؟ وہ بچہ کیا عید منائے گا جو یتیم ہو گیا؟ وہ ماں کیا عید منائے گی جس کا جوان بیٹا پانی میں بہ گیا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھوکے بھی نہ رہے، پیاسے بھی نہ رہے. اللہ نے ہم پر کوئی امتحان نہیں دیا. لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ایک جملہ کہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. اس لیے میرے پیارو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جو اپنی ماں اپنے ماں باپ کا نہ بنا وہ کسی اور کا کیا بنے گا؟ کرو گے ماں کی خدمت کرو گے؟ آپ سے دل صاف کرو. دل یہ ہے نا، اس سے بات نہیں کرتا، اس سے ارے جا بھائی جا، بڑے بھلے کوئی بھی ہوئے، عمر میں بھلے چھوٹا ہوئے، جا کے بول سر پہ ہاتھ رکھ میرے کو معاف کر دے. وہ بولے بھی نہ کہ غلطی میری، نہ تیری غلطی نہیں، تیری غلطی ہوتی تو آیا ہوتا، میں آیا نا تیرے پاس، میری غلطی ہے، میرے کو معاف کر دے. اور بولو، جا کے بولو کہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے کو معاف کر دے. اللہ کی قسم تم اللہ کے واسطے کسی سے معافی مانگو گے، اللہ کہتا مرنے سے پہلے دنیا میں تیری عزت کا ڈنکا بجا دوں گا. کریں گے؟ بولو کریں گے. آج سے یہ سب مت کرو. اور ہمارے یہاں تو بڑا عجب، یہ اونچے خاندان کا، یہ چھوٹے خاندان کا، یہ وورا ہے، یہ میاں ہے، یہ احمد آباد کا ہے، یہ بہار کا ہے، یہ بنگال کا ہے، یہ یو پی کا ہے. تو کیا ہوگا؟ اللہ قبر میں نہیں پوچھے گا نہ تو بہار کا، تیرے سے کیا سوال پوچھوں؟ تو ولسار کا، تیرے کو کیا سوال؟ ایسا اللہ بولے گا؟ اللہ نے کہا میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کون کہاں کا ہے. اللہ کہتا میں تو یہ دیکھوں گا کس کے دل میں میرا ڈر زیادہ ہوگا وہی جنتی ہو.